السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ ایٹ آج ہماری جو ہے وہ گوگل پر جو کلاس ہوئی ہے، آن لائن جو کلاس تھی، اس میں صرف 2 اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ شرکت کی، ایک حسنین اور دوسرے جو ہے وہ مسعود، اور باقی بچوں نے جو ہے اس کے اندر شرکت نہیں کی۔ تو آپ کے لیے جو ہے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو گوگل کلاس روم میں بھی مل جائے گی اور آپ کو جو ہے واٹس ایپ گروپ میں بھی، وہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اپنا کام مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آج ہم نے جو ہے وہ حمد کا آغاز کیا اور ہم نے جو ہے وہ حمد کو پڑھایا، ٹھیک ہے۔ اور حمد پڑھانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے حمد کا جو ہے وہ اس کی تشریح سمجھائی ہے، اور تشریح سمجھانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کا تھوڑا سا کام دیا ہے، وہ کام بھی جو ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ جو ہے وہ کلاس میں سے دیکھ کر، گوگل کلاس روم میں سے یا واٹس ایپ گروپ میں سے دیکھ کر اس کام کو جو ہے وہ آپ اپنی کاپی میں اتار لیں گے، ٹھیک ہے۔ کاپی بنانی ہے آپ نے، اور کاپی بنانے کے بعد جو ہے وہ کام کس طریقے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے ٹائٹل پیج سے پہلے جو آپ نے سلیبس لکھنا ہے، سلیبس میں ابھی آپ کو اس کا جو اسکرین شاٹ دے دوں گا، اور اس کے بعد سلیبس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے حمد کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے الفاظ معنی، وہ بھی میں آپ کو اسکرین شاٹ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ حمد آپ اتاریں گے، اور حمد اتارنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس کے سوال جواب کریں گے، اور اس کے سوال جواب میں جو پہلا ہی سوال جو ہے وہ اشعار کی تشریح کا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں 3 جو ہے وہ شعر لکھے ہوئے ہیں، اور ان 3 میں سے جو ہے وہ میں ایک اشعار کی جو ہے وہ آپ کو تشریح کر کے دوں گا، اور باقی 2 کی آپ نے کرنی ہے، بس آپ کا اتنا ہی کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 2 ہے، 3 ہے، باقی کا کام جو ہے وہ اگلی کلاس میں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کے جو ہے وہ الفاظ معنی ہیں، صحیح ہے، یہ الفاظ معنی ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، جو ہم نے حمد پڑھی ہے اس کے الفاظ معنی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ حرف بیان، اس کا مطلب ہے اظہار کرنا، مدحتیں، تعریف و توصیف، صحیح ہے، لامحدود جس کی کوئی حد نہ ہو، قادر مطلق ہر کام پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا، رفعت، بلندی، تعظیم، سرحد امکان، امکان کی سرحد، حد مکان، مکان کی حد، مراد یہاں پر ہے اختیار، کہ بندے کا ایک اختیار ہوتا ہے، اس سے آگے وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ نظام کائنات، کائنات کا نظام یعنی انتظام، یہ الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ نے اتارنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان الفاظ معنوں کو جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی کے اندر اتار کے جو ہے وہ حل کرنا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ اس کا جو چیپٹر کا جو پہلا جو سوال تھا، اشعار کی تشریح کریں، اس میں پہلا شعر تھا، یہاں موجود ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ زندگی تیرے لیے اور بندگی تیرے لیے، الفتیں تیرے لیے، سب چاہتیں تیرے لیے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے، حوالہ دیں گے۔ حوالے کے اندر جو ہے وہ آپ بتائیں گے کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر ڈاکٹر محمد امین صاحب ہیں۔ اس کے بعد حوالہ شاعر دیں گے۔ ڈاکٹر محمد امین صاحب کو اردو شاعری میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ کی منظومات میں اکثر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے کہ مندرجہ بالا شعر میں شاعر اس بات کو ذہن میں اجاگر کر رہے ہیں کہ اس زندگی میں جو کچھ بھی نعمتیں، راحتیں، لذتیں، فرحتیں ہمیں میسر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے میسر ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی پر لگائیں، اور ہمارے تمام کام اس کی چاہت کے مطابق ہوں، کیونکہ یہ زندگی اسی کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ اس کی تشریح ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ نے اگلی تشریح کرنی ہے، کیونکہ سوال کے اندر یہ دیکھیں یہاں پر 3 تشریحات دی گئی ہیں، اس میں سے جو 2 تشریح کرنی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے حوالہ لکھنا ہے، اور حوالے میں حزب سابق لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حوالہ شاعر لکھیں گے، اس میں بھی حزب سابق لکھ دیں گے، یہ حوالہ شاعر اس میں بھی حزب سابق لکھ دیں گے۔ یہ دونوں چیزیں دوبارہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہیڈنگ ڈال کر حزب سابق لکھ دیں گے، یہ ہیڈنگ ڈال کر حزب سابق لکھ دیں گے، اور اس کے بعد تشریح آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا جو طریقہ بنے گا وہ میں آپ کو جو ہے وہ اس کی پکچر آپ کو بھجوا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ کام آ گیا ہوگا اور آپ اس کو کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔